الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ کیا ہمارا وضو واقعی مکمل ہوتا ہے؟ کیا ہمیں وضو کے فرائض، مستحبات، نواقض اور مکروہات کا صحیح علم ہے؟ ہم روزانہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، لیکن اکثر چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا ناقص رہ جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم وضو کی مکمل پہچان حاصل کریں گے۔ کون سے اعمال وضو میں فرض ہیں، یعنی فرض اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز رہ جائے ادا کرنے سے تو آپ کا وضو مکمل نہیں ہوتا۔ کون سا کام مستحب ہے جو وضو کو مکمل بناتے ہیں، کون سی چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں، اور وہ باتیں جو وضو کو مکروہ بناتی ہیں۔ چلیے جانتے ہیں طہارت اور پاکیزگی کا یہ خوبصورت سبق۔ طہارت کا بیان۔ طہارت یعنی پاکیزگی اسلام میں بڑا دخل ہے۔ پاکیزگی کے بغیر آپ کی کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہوگی، اس لیے اس کا ایمان اسلام میں بہت بڑا دخل ہے۔ قرآن شریف میں ارشاد ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یعنی یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والوں کو اور اچھی طرح پاکی حاصل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ نماز کے صحیح ہونے کے لیے بدن، کپڑے اور جائے نماز کا پاک ہونا اور باوضو ہونا شرط ہے۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی نماز بغیر پاکی کے قبول نہیں ہوتی اور کوئی صدقہ حرام مال سے قبول نہیں ہوتا۔ یہاں سے ہم شروع کریں گے وضو کے فرائض۔ یہ فرائض ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کے ایک نہ کرنے سے، چاہے آپ جان بوجھ کے نہ کریں، چاہے وہ غلطی سے ہی رہ جائیں، تو آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ یعنی مثال کی بات یہ ہے کہ بھائی پیروں کا دھونا فرض ہے، پاؤں کا دھونا وضو میں فرض ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کے پاؤں نہیں دھوتا یا اس سے پاؤں بھول جاتے ہیں دھونا، تو اس کا وضو مکمل نہیں ہوگا، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس پر ضروری ہے کہ وہ پاؤں دھوئے گا، پھر جا کے اس کا وضو مکمل ہوگا۔ تو چلیے وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے اور دونوں کانوں کی لو تک منہ کا دھونا، یعنی جو چہرے کا سامنے والا حصہ ہوتا ہے، جب آپ سامنے والے کسی بندے کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی نظر جس چیز پہ پڑتی ہے، وہ پوری آنکھیں جس چیز کو کور کرتی ہیں اس کو چہرہ کہا جاتا ہے۔ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا۔ نمبر 2۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا ہوتا ہے، اور نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو بہت زیادہ جلدی ہے، سفر میں ہے یا نماز قضا ہونے کا ڈر ہے، تو اس کے لیے صرف ہم اتنا ہی کہیں گے کہ بھائی آپ اتنا وضو کر لیں کہ دونوں ہاتھ دھو لیں، اور یعنی کہ چہرہ دھو لیں پورا، کہاں سے کہاں تک، یعنی کہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ پورا آپ کا چہرہ ہو گیا۔ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت آپ دھو لیں۔ نمبر 4، چوتھائی سر کا مسح کر لیں اور دونوں پاؤں دھو لیں، آپ کا وضو مکمل ہو گیا۔ اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر نماز میں ٹائم ہے، آپ صحیح وضو کرنا چاہتے ہیں، سنتیں اس میں ادا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ سنتوں کا طریقہ یہ ہے کہ وضو میں کیا کیا سنت ہیں۔ نمبر 1، وضو کی نیت کرنا۔ نمبر 2، شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ پہلے 3 بار دونوں ہاتھ کلائی تک دھونا۔ نمبر 3، 3 بار کلی کرنا اور مسواک کرنا۔ نمبر 4، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 5، 3 بار دھونا، یعنی ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ سارے سر کا مسح کرنا، داڑھی اور انگلیوں کا خلال کرنا، لگاتار اس طرح دھونا کہ پہلا عضو خشک نہ ہو پائے، دوسرا عضو دھل جائے۔ ترتیب وار دھونا کہ پہلے منہ دھوئے، پھر کونیوں سمیت ہاتھ دھوئے، پھر سر کا مسح کرے، پھر پاؤں دھوئے۔ یعنی یہ ترتیب وضو میں جو اللہ پاک نے خود قرآن میں ترتیب سے ذکر کیا ہے، اس کا لحاظ رکھنا بھی سنت ہی ہے، اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ تو یہاں پر وہ چیزیں ذکر ہوئیں جو کہ وضو میں آپ کو کرنی چاہیے۔ اب ہم آگے وہ ذکر کریں گے جو وضو میں نہیں کرنی چاہیے، جن سے آپ کو بچنا چاہیے تاکہ آپ کا وضو کامل اور مکمل رہے۔ اب یہاں سے وضو کے مستحبات، یہ بھی آپ کو وضو میں کرنے چاہیے۔ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے وضو میں بچنا چاہیے۔ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کے وضو کرنا چاہیے۔ اگر کہ
آپ کر سکتے ہوں یہ، اگر نہیں کر سکتے ہوں، جیسے آج کل کے زمانے میں وضو خانے بنے ہوتے ہیں، ان کا قبلے کی طرف اکثر رخ نہیں ہوتا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ داہنی طرف سے وضو شروع کرنا ہے، سیدھی طرف سے آپ نے وضو شروع کرنا ہوگا۔ بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا، دوسرے سے مدد نہ لینا۔ مستحب چھوٹ جانے سے وضو تو ہو جاتا ہے، مگر مستحب کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملتا، اور مستحب کا درجہ سنت سے کم ہے۔ یعنی اس کا مطلب میں آپ کو ایک یہ بتا دوں کہ اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آپ نے اپنا پانی لیا ہوا ہے، آپ اس سے وضو کر رہے ہیں اور وہ پانی وضو کا بچ جاتا ہے، تو وضو کا پانی اور زمزم کے پانی کے لیے آتا ہے کہ آپ وہ دونوں پانی کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے۔ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنے کی جہاں تک بات ہے کہ اگر مناسب ہو، اگر آپ کر سکتے ہوں تو آپ قبلے کی طرف منہ کر کے وضو کر لیں تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر نہیں کر سکتے ہیں، جس طرح آج کل کے زمانے میں وضو خانے مسجدوں میں حوض وضو خانے وغیرہ بنے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ان کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا یہ چل جائے گا۔ اب آگے ہم وہ چیزیں ذکر کریں گے، یعنی اس سے پہلے جو چیزیں ذکر تھی کہ اگر آپ نے نہیں بھی کی تو مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ نے کر لی تو بہت اچھی بات ہے، سوائے پہلے والے چیپٹر کے کہ جس میں وضو کے فرائض تھے، وہ آپ نے اگر نہیں کیے ہوتے تو آپ کا وضو نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دو چیزیں ہم نے ذکر کی، مستحبات اور سنتیں۔ ان کا یہ تھا کہ اگر آپ نے کر لیا تو ثواب ملے گا، نہیں کیا تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔ لیکن آگے ہم وہ دو چیزیں ذکر کرنے جا رہے ہیں جو اگر آپ نے وضو میں کر لی تو آپ کا یا تو وضو نہیں ہوگا یا پھر آپ کا وضو کا ثواب کم ہو جائے گا، آپ کو جو ہے گناہ ملے گا۔ وضو تو ہو جائے گا لیکن گناہ ملے گا، تو آپ کو ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے۔ چلیے دیکھتے ہیں مکروہات وضو، یعنی وضو میں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ناپاک جگہ پر وضو کرنا، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، پانی زیادہ بہانا، وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنا، خلاف سنت وضو کرنا، زور سے چھپکے مارنا، یعنی پانی کو لے کر منہ پہ زور زور سے مارنا، نواقض وضو، ان چیزوں سے آپ کا بچنا بہت ضروری اور لازمی ہے۔ اگر آپ نے اس طرح کر لیا تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1 پخانا یا پیشاب کرنا یا ہوا خارج ہونا۔ نمبر 2 خون یا پیپ نکل کر بہہ جانا۔ نمبر 3 منہ بھر کے قے کرنا۔ نمبر 4 ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سو جانا۔ نمبر 4 نشے میں مست یا بے ہوش ہو جانا۔ رکوع سجدہ والی نماز میں قہقہ مار کر ہنسنا۔ ان چیزوں سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا اور جو نماز آپ پڑھ رہے ہوں گے وہ نماز بھی آپ کی ضائع ہو جائے گی۔ دوبارہ وضو کر کے آپ کو وہ نماز از سر نو شروع کرنی ہوگی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ وضو صرف جسم کی صفائی نہیں بلکہ روح کی پاکیزگی کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں باوضو رہنے اور طہارت کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک بھی شیئر کریں تاکہ یہ طہارت کے مسائل کا جس طرح آپ نے جانا اس طرح آپ کا دوست جان لے تو اس کا بھی آپ کو ثواب ملے، تاکہ یہ دینی پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدارین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔